ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد گلفام رضا قادری، صوبائی صدر TTH اتر پردیش بول رہا ہوں۔ حضرات، میں پھر ایک بار آپ کو بتانا چاہوں گا بڑے افسوس کے ساتھ، جو بات میں نے رمضان کے شروع میں بھی کہی تھی، یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اس نرسنگانند ظالم نے گستاخی کی اور ابھی تک وہ لگاتار کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ رک گیا، قرآن کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے لگاتار وہ گستاخیاں کر رہا ہے، اور سب جھوٹی بات، اس کی ایک بات ایسی نہیں ہے جو ایک بات بھی وہ سچ ثابت کر سکے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن دہشت گردی کا جو ہے سبق دیتا ہے، اور قرآن جو ہے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کہ ان کی بلاత్کار کرنے کو بڑھاوا دیتی ہے یہ کتاب۔ پورے قرآن میں چیلنج کہتا ہوں، اگر اپنے باپ کی سچی اولاد ہے اور اپنے باپ کا اگر یہ سچا خون ہے تو ایک جگہ قرآن میں کہیں ثابت کر کے دکھا دے کہ بلاత్کار کو قرآن نے بڑھاوا دیا ہے۔ قرآن نے معلوم ہے نرسنگانند تجھے پتا کیا ہے ظالم، سن، قرآن نے 18واں پارہ ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما۔ قرآن نے کہا ہے جو بلاత్کار کرنے والے کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ تجھے نے نہیں پڑھا؟ کہتا میں نے قرآن بہت پڑھا ہے۔ اس نے خواب قرآن نہیں پڑھا ہے۔ قرآن میں بلاత్کاری کی سزا 100 کوڑے بتائی گئی ہے، اور اگر شادی کے بعد کسی نے بلاత్کار کر لیا تو اس کی سزا پتھر مار مار کے اسے مارنا بتائی گئی۔ اور یہ ظالم ذلیل کتا، یہ ناجائز اولاد، یہ کہتا ہے کہ قرآن میں جو ہے بلاత్کار کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہیں نہ کہیں اس کے نسب میں، اس کے لطفے میں کمی ہے۔ مجھے تو یقین کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ٹپڑی کرتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ٹپڑی کرتا ہے قرآن پر، خود اس کا نسب ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے نسب میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ کھوٹ ہے۔ کیوں کہ اگر نسب میں کھوٹ نہ ہوتی تو کوئی نیا بابا نہیں ہے۔ یہ ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں بابا اور پائے جاتے ہیں، لیکن وہ سب پیغمبر اسلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سب عزت کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام خود بتاتا ہے کہ کسی کے مذہبی پیشواؤں کو آپ برا نہ کہیں، کسی کی عبادت گاہوں کو آپ نہ توڑیں۔ ہمارا مذہب بتاتا ہے لکم دینکم ولی دین، قرآن میں 30ویں پارے میں پڑھ، اس میں ہے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اور بھی بہت سی اسی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہی پورا ذمہ دار ہو گیا پورے بھارت کا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ میں حکومت ہند سے گزارش کروں گا، مانگ کر رہا ہوں، میں پورے بھارت کے مسلمانوں کو اس نے ٹھیس پہنچائیے، تکلیف پہنچائیے۔ پورے بھارت کی جو ہے مطلب اس نے دنگا پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کھلم کھلا کہا ہے کہ نوجوانوں ہتھیار خریدو، اپنے فیصلے خود کرو، ہتھیار چلاؤ۔ اس پر اتنے بڑے کیس لگنے، اس پہ دیش دروہ کا مقدمہ لگنا چاہیے، کیونکہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کی ہے۔ اس نے کورٹ کچہری کو ٹھوکر ماری ہے، اس نے عدالت کو ٹھوکر ماری ہے۔ اس نے کہا ہمیں کسی سے اپنا فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں، اپنا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ لیکن پھر بھی مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ آپ اس کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس طریقے سے یہ ابھی تک بھونکتا پھر رہا ہے، یہ کتا، یہ بورانے کتے کی طرح اس کو ایک طرح کا بوران چڑھ گیا، ایک پاگل پنا چڑھ گیا، اور اس طریقے سے یہ بھونکتا پھر رہا، اور اس طریقے سے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ابھی تک گستاخیاں کرتا پھر رہا ہے۔ پھر اگر مسلمان کہیں پر جو ہے دھرنا دیتے ہیں یا کہیں پر جو ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھی مسلمان جو ہے ہمارے مطلب یہ ہے کہ ملک کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتا۔ یار ہم نے کبھی شانتی بھنگ نہیں کی ہے، ہم نہیں چاہتے شانتی بھنگ کرنا، لیکن اس کو اندر کر دو، ملک خود بخود شانت ہو جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیا خوف ہے، اس کو اندر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور آج طرح طرح کی وبائیں ہمارے ملک میں آ رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، بھی دیکھو کورونا جیسی بیماری سے ہمارا ملک جھوج رہا ہے۔ کتنی فیملیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی لگتا ہے ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا جو ہے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، میرے نبی کی شان میں کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اتنے خطرناک طریقے سے وبا نہیں آئی کہ دوبارہ سے ہمارے ملک میں آئی۔ ہمارا ملک جوجھ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں
یہ بھی وبا ہے. اس ظالم نے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، یہ قدرت کی بات بھی ہو سکتی ہے. چونکہ ایک بات بتائیے، جس پیغمبر اسلام کی سب نے رسپیکٹ کی ہو، سارے مذہب کے لوگ جس کی عزت کرتے ہو، وہ لوگ جو میرے نبی کے زمانے میں تھے وہ میرے نبی کی عزت کرتے ہو، اور یہ ظالم کھلم کھلا گالیاں بکرا، اور پھر یہ ایسے ہی سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے. اس کو کوئی اریسٹ نہیں، اس کے اوپر کوئی دفعہ نہیں، اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں، اس کو جو ہے مطلب اندر نہیں ڈالا جا رہا. تو کہیں نہ کہیں یہ رب کی بھی مار ہے ہمارے اوپر. اس کو اندر کریں اور اس کو جو ہے جیل میں ڈالیں تاکہ یہ وبا ہمارے اوپر سے ٹل جائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کرونا جیسی مہلک بیماری سے ہمارا ملک محفوظ ہو جائے. یہ بیماری جلد سے جلد ہمارے ملک سے یا اللہ تو ٹال دے، لیکن اس ظالم جیسے کو اس ظالم کو اندر کرو، ہماری یہ مانگ ہے. ورنہ جو ہم ہندوستان کے 25-30 کروڑ مسلمان ہیں، سب کے دلوں کو بے پناہ تکلیف ہے. ہم حکومت سے مانگ کریں گے کہ اس کا منہ بند کرایا جائے، اس کو اندر ڈالا جائے. یہ ہتھیار اٹھانے کی بات کرتا ہے، ہتھیار خریدنے کی بات کرتا ہے، یہ دنگے کی بات کرتا ہے، یہ فساد کی بات کرتا، یہ جھگڑے کی بات کرتا، یہ قتل و غارت کی بات کرتا. سب سے بڑا آتنکوادی ہندوستان کا، سب سے بڑا دہشت گرد ہندوستان کا، سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی ہے تو اس وقت میں دعوے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں نرسنگھانند سرسوتی ہے. اس دہشت گرد کو اندر ڈال، اس آتنکوادی کو اندر ڈال. لیکن سرے عام کوئی بھی فیصلہ آپ چاقو ہاتھ میں بندوق ہاتھ میں لے کے کر دو گے. یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوچ نرسنگھانند سرسوتی کی جانب سے آ رہی ہے. یہ سوچنا پڑے گا آج شاشن پرشاسن کو. اگر آج اس پر روک نہ لگائی تو کتنی بیٹیاں ایسی ماری جائیں گی، کتنے بیٹے ایسے سرے عام مارے جائیں گے. چونکہ یہ سوچ نرسنگھانند دے رہا، ہتھیار اٹھاؤ اور ہتھیار اٹھا کے اپنا فیصلہ جو تمہارے خلاف بولتا ہے اپنا فیصلہ خود کرو، کاٹ دو اس کو. یہ کون دے رہا؟ یہ سوچ نرسنگھانند سرسوتی کی دی ہوئی سوچ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا شاشن پرشاسن سے کہ اس دہشت گرد کو روکا جائے، اس دہشت گرد، اس آتنکوادی کو اندر ڈالا جائے. اگر اسے اندر نہ ڈالا تو ہندوستان کے اندر جو آنے والے وقت میں جو ہونے والا وہ بہت خطرناک ہونے والا ہے، وہ بہت خطرناک ہونے والا ہے. کچھ پتہ نہیں کتنے نوجوان تو نوجوان ہوتا ہے، اس کی سوچ اس کے حساب سے ہوتی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں سوچ کا مادہ نہیں ہوتا. بابا نے کہہ دیا ہتھیار اٹھاؤ اپنا فیصلہ خود کرو. جنگل راج ہو گیا، ان باباؤں کا راج ہو گیا. یہ بابا جو چاہیں گے وہ ہوگا. ہندوستان میں ایک کورٹ ہے، عدالت ہے، ہماری قانون ہے، سمویدھان ہے، شاشن پرشاسن. یہ کس لیے ہے؟ پھر کس لیے ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں اربوں خربوں روپیہ ہم الیکشن میں اپنا خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے خرچ نہ کرتے تاکہ قانون کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں، قانون بنائے جائیں، ان پر عمل کیا جائے. تو میری یہی گزارش ہے کہ اس دہشت گرد نرسنگھانند کو اندر کیا جائے. ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا. ہمارے ملک میں یہ وبا جو پھیلی ہے، ہمارے نبی کی اس ملک میں گستاخی ہو رہی ہے اور ملک خاموش ہے، شاید اس وجہ سے بھی یہ وبا آئی ہوئی ہے. یہ وبا بھی اللہ نے چاہا دور ہو جائے گی. اس نرسنگھانند سرسوتی کو، اس دہشت گرد کو اندر کیا جائے. میری یہ مانگ ہے، میری یہ ڈیمانڈ ہے.